اپنی نسل کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر صدیق اکبر مصلی رسول کے وارث ہیں تو لازماً کہیں روحانیت کی جماعت مولا علی نے بھی کروائی ہوگی۔ حضرت وہ مسجد دکھائیں، اس مسجد میں قبلہ رخ دکھائیں، اور اگر نہیں تو ہم کہتے ہیں مولا علی روحانیت کے امام ہیں، اس میں انکار نہیں، پر اس سیاست کی کیا بات جس کے پیچھے روحانیت کا امام بھی ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ آج کے دور میں بہت اہم اشد ضرورت ہے اپنی نوجوان نسل کو اپنے بزرگوں کے عقائد پڑھانے کی، ورنہ جیسے عزیز محمد حمزہ صاحب فرما رہے تھے کہ آج کل چوری عجیب طرح کی ہے۔ اگر کوئی چور جیب سے پیسے لے جائے تو وہ چھوٹا چور ہے، گن پوائنٹ پہ کوئی چیز موبائل چھین کر لے جائے تو وہ چھوٹا چور ہے، لیکن اگر کوئی کمرے میں بیٹھ کر ایمان لوٹے تو وہ بڑا چور ہے۔ اے دنیا کا چور پیسہ لوٹے گا، ایمان کا چور تمہاری آخرت لوٹے گا۔ اپنے ایمان کو اس آخرت کے چور سے اور ایمان کے چور سے بچانا ہے تو لازماً ایک ہی رستہ ہے، قرآن پڑھو، اللہ کے ولیوں کے نظریے کے مطابق پڑھو۔ وہ تو بہت بڑا مفتی تھا، مناظر اسلام تھا، اور پاکستان میں اہل سنت میں ایسے درجنوں علماء اور مناظر پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو لمبی عمریں دے اور آپس میں اتفاق بھی عطا فرمائے اور اتحاد بھی عطا فرمائے۔ یہ کسی درس نظامی کے پہلے سال کے طالب علم کے سامنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، پہلے سال کے۔ اگر آپ کہیں دلائل بہت اچھے دیتا ہے تو انڈیا کے اندر ہندو جج ہیں یا نہیں؟ سپریم کورٹ کا جو جج ہے وہ ہندو ہے، اس سے آپ گائے کے فضائل پوچھیں، آپ اس کے سامنے کوئی دلائل نہیں دے سکیں گے۔ سپریم کورٹ کے جو وکیل ہیں، ان کے کالجوں کے اندر جو پروفیسر ہیں، ان کے جو انجینئر ہیں، وہ انجینئر ہو کر گوبر کو مقدس سمجھتے ہیں، وہ پروفیسر ہو کر گائے موتر کو افضل سمجھتے ہیں، اور وہ جج ہو کر جانور کو انسان سے مقدس سمجھتے ہیں۔ جانوروں پر انسانوں پہ ظلم ہو ان کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن جانور پہ ظلم ہو تو ان کو پرواہ ہے۔ کسی کی عقلی دلیل کے پاس نہ جا، قرآن پہلے صفحے پہ کہتا ہے جہاں تیری عقل کام نہ کرے، الذین یؤمنون بالغیب، وہاں رسول اللہ کے دین کے غیب پر بھی ایمان رکھ۔ اب ایک نبینا شخص آتا ہے، وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق بیٹھا ہے، تو حضور فرماتے ہیں بیٹھا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ابو بکر سے کہیں مجھے داڑھی کو ہاتھ لگانے دے، داڑھی کو ہاتھ لگانے دے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر اس کو داڑھی کو ہاتھ لگانے دے۔ وہ صدیق اکبر کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رب العالمین تجھے اس داڑھی کا واسطہ مجھے آنکھیں عطا فرما۔ ابھی ہاتھ پیچھے نہیں ہٹتا تو اس کی آنکھوں میں نور آ جاتا ہے۔ اب اگلے الفاظ بھی یہاں موجود ہیں، اگرچہ اس پہ جرا و تعدیل ہے اس حدیث پر، لیکن توجہ چاہتا ہوں میرے محبوب کے چہرے اقدس پہ جب نگاہ پڑتی ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں واسطہ بڑا تھا اور چیز چھوٹی مانگی ہے۔ یا رسول اللہ کیا چیز مانگتا؟ تو میرے محبوب گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اگر تجھے کہتا اس داڑھی کا واسطہ قیامت تک کوئی نبی نہ پیدا نہ ہو تو صدیق کی داڑھی کا یہ مقام ہے، قیامت تک کوئی نبی نہ پیدا نہ ہوتا۔ آقا دو عالم نور مجسم رحمت کونین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قوتیں طاقتیں اپنی امت کے صحابہ کو اور اولیاء کو حضور کے فیض سے مل رہی ہیں، یہ سورج تک اپنی بات پہنچانا یا ہوا کو اپنے تابع کرنا یا جانوروں کا ان کے سامنے ہاتھ باندھ لینا، یہ تو بات ہی کوئی نہیں۔
لیکن آج اگر کوئی کمرے میں بیٹھ کر کہے نیٹ کا دور ہے آج کوئی ایسا نہیں کر رہا تو وہ گویا صدیق اکبر کی کرامات کا بھی منکر ہوا. صدیق اکبر کی کرامات، کیونکہ عقل میں صدیق اکبر کی کرامات نہیں آتی. مولا علی کی کرامات کا منکر ہوا، عقل میں مولا علی کی کرامات نہیں آتی. کرامت وہ فعل ہے جو ما فوق العادت ہو، عادت اور معمول جہاں نہ پہنچے اللہ اپنے بندے کو اس سے آگے کی قوت اور طاقت عطا فرماتا ہے. لیکن آپ اگر کہیں ایک بندہ کیمرے کے سامنے صرف بیٹھ کر، توجہ ہے آپ حضرات کی، وہ داتا علی حجویری کا مذاق اڑا رہا ہو، وہ بابا فرید کا مذاق اڑا رہا ہو، میں نے تو کہا ہے اگر کوئی ایسا پہنچ گیا کہ جس نے امام غازی ممتاز حسین قادری کو مانا ہوا، اگر کوئی ایسا پہنچ گیا جس کا جی چاہا کہ میں ایک نماز علم دین غازی کے پیچھے بھی پڑھوں، تو پھر ادارے کہیں گے کہ یہ قانون ہاتھ میں لیا ہے. کتا خود چھوڑتے ہیں، جب کوئی مار دیتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں لیا ہے. اپنے کتوں کو پٹے باندھ کے رکھیں، اللہ کے ولیوں کی بارگاہیں ان کے بھونکنے کے لیے نہیں ہے، یہ وہ بارگاہیں جہاں ان کو ہدیہ تبریک پیش کیا جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضور علیہ السلام کی آل بیت، محبوب گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس اور آپ کی ہر نسبت جو ہے، آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، یہ تمام نسبتیں محبوب گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس میں کسی کی فضیلت کا انکار نہیں ہے. اب یہ بات ارشاد فرمائیں کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کتنا مقام ہے، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا کتنا مقام ہے. کسی کے پاس ہے ترازو جو ترازو لگائے؟ حضرت امام مالک سے کسی نے پوچھا بتائیے مقام کس کا زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا اصل فضیلت تو حضور کی نسبت کی ہے. جب بات بیٹی کی آئے گی تو فاطمہ جیسی جہان میں بیٹی کوئی نہیں، نسبت حضور کی. اور جب بات بیوی کی آئے گی تو سیدہ عائشہ جیسی بیوی کوئی نہیں. اگر قیامت والے دن عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ ہوئیں تو حضرت عائشہ کے پاس جو مقام ہے وہ کسی کے پاس نہیں، اور اگر قیامت والے دن بیٹیاں اپنے باپ کے ساتھ ہوئیں تو جو مقام حضرت سیدہ فاطمہ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں. ہمارے بزرگوں نے تو کبھی ترازو لگایا ہی نہیں، کبھی اس بات کو تولا ہی نہیں. وہ تو محبوب کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں. ایک بندہ 20 لاکھ بندے کے سامنے یا 10 لاکھ بندے کے سامنے یا پوری دنیا کے سامنے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں پر مجبوری کی وجہ سے، رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، یہ لفظ ہے جناب. رضی اللہ عنہ یہ چھوٹا لقب ہے، یہ چھوٹا شرف ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. وہ لوگ جو ایمان لائے، ساری زندگی عمل صالح کیے، وہ ساری مخلوق سے افضل ہیں. جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے جنات عدن تجری من تحتها الانہار. اللہ ان کو وہ جنت عطا کرے گا جن کے اندر خزانے بھی ہیں اور جن کے درمیان نہریں بھی بہتی ہیں. آگے کیا ہے؟ خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اتنی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہے، وہ اپنے خدا پہ راضی ہیں. ذالک لمن خشی ربا، اور یہ اجر و مقام اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے. یہ 5 مقام بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے
میں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ انہیں کہہ رہا ہوں جن پر اللہ اتنا راضی ہے کہ کائنات کی ساری مخلوق سے افضل مخلوق فرما رہا ہے اور ان کے لیے جنت کا انعام فرما رہا ہے، اور پھر ان کو کہتا ہے یہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک پلمبر کہتا ہے اچھا میں سیدھی سی بات کرنے کا قائل ہوں، جس کا کام اسی کو سمجھے۔ اگر آپ کسی مستری کو سٹیتھوسکوپ دے کر، میری گل شفیق بھائی پھر کو کٹنی کوئی نہیں ہونا، ساریاں چڑھانیاں نے، اگر آپ کسی مستری کو، یہ دیوار بنانے والے مستری کو سٹیتھوسکوپ دے کر کسی میڈیکل آفیسر کی کرسی پہ بٹھا دیں گے تو اس تے دل تے سٹیتھوسکوپ رکھ کے یہی کہنا ہے بھائیا تینوں پونا لگتا ہے، ادھا روڑا تے پونا روڑا جانتے ہو نا بھائی، انہیں کہنا تینوں پونا لگتا ہے۔ تو اگر کسی پلمبر رکشے کھولن والے نو تسی ممبر اور علماء کی محفل میں بٹھا دو گے تو وہ یہ چاہے گا رضی اللہ عنہ کہتا تو ہوں، کہتا مجبوری کی وجہ سے ہوں۔ قرآن نے جس کو رضی اللہ عنہ کہا ہے وہ کس مجبوری کی وجہ سے؟ بولو نا سبحان اللہ، کس مجبوری کی بنا پہ؟ قرآن جن کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے پہلی صدی میں نہیں کہتا، ہائے 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 ہائے، قرآن نے جن کو رضی اللہ عنہ کہا ہے پہلی میں بھی، پانچویں میں بھی، 10ویں میں بھی، 15ویں میں بھی، قیامت تک میدان محشر میں بھی وہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ کے ساتھ جنت میں بھی وہ رضی اللہ عنہ۔ تو کہہ دے میں نہیں مانتا، تیرے ساتھ کتنے پھرتی ہیں جو نہیں مانتے، ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں، پر یہ کون سی ٹیکنیشن ہے، یہ کون سی انجینئرنگ ہے، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ رضی اللہ عنہ کہتا ہوں پر مجبوری کی وجہ سے۔ میں آکھے اپنے ابے نو شوق نال ابا کہنا ہے کہ وہ بھی کو مجبوری ہے۔ بھائی مجھے یہ بات سمجھائیں، اگر تو سنیوں کے جوتوں کی وجہ سے رضی اللہ عنہ کہتا ہے تو پھر تو مومن نہ ہوا، جوتی کا غلام ہوا۔ بولو تو صحیح، تھوڑی سی انجینئر نہیں ہے تو جے اگر وہ انجینئر بن کے مولوی بن سکتا ہے تو اسی مولوی بن کے تھوڑا جا انجینئر نہیں بن سکتے؟ تھوڑی سی انجینئرنگ کر لیں بھئی۔ اگر تو مجبوری کی وجہ سے کہتا ہے تو کس کی مجبوری کی وجہ سے؟ اہل سنت کی مجبوری کی وجہ سے۔ ایک تو وہ طبقہ ہے وہ تو حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہی نہیں نا، وہ تو شاید مسلمان بھی نہ مانتا ہو، لیکن ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے بابوں کا یہ نعرہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ بولو ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی، اونچی بولو سارے ہاتھ چوک کے، ہر صحابی نبی جنتی۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ تو کس کی مجبوری کی وجہ سے؟ تو پھر ہمیں تو یہی سمجھ آتا ہے کہ اہل سنت کے جوتیوں کی ڈر سے، اور تو تجھے مجبوری کوئی نہیں، مجبوری تو یہی ہے، یا اس لیے کہ تجھے کہیں سے پیسے آتے ہیں اور رضی اللہ عنہ نہ کہے گا تو وہاں سے پیسے آنے بند ہو جائیں گے۔ جو مصطفیٰ کریم کا غلام ہوتا ہے، جو احمد رضا کا نوکر ہوتا ہے، وہ نہ پیسے کی وجہ سے دین کی بات کرتا ہے، نہ کسی کے ڈر کی وجہ سے دین کی بات چھپاتا ہے۔ جب حضور کی بات کرنے کی باری آئے تو وہ کہتا ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور جب کسی کے لنگر اور روٹی کی بات آتی ہے تو وہ کہتا ہے کروں مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہا ہے تو ایمان کی وجہ سے، یزید کو لعنتی کہا ہے تب بھی ایمان کی وجہ سے۔ یزید کو لعنتی کہنا ہماری مجبوری کوئی نہیں، امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہنا ہماری مجبوری کوئی نہیں۔ ہم حضور کی ہر نسبت کا یا کرتے ہیں
جن کو مصطفیٰ کریم کی نسبت کا حیا ہے وہ مجبور ہوتا ہی نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، رسول گرامی احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آل بیت کی جس کے ساتھ بنتی ہے وہ رضی اللہ عنہ ہے. میں چند دن پہلے بھی پڑھ رہا تھا اسد الغابہ شریف. یہ عظمت صحابہ پہ بڑی عظیم کتاب ہے. آج کل اردو ترجمے کے ساتھ وہ 5 جلدوں میں منظر عام پر آئی ہے. اس کے اندر موجود ہے امام عالی مقام سیدنا امام حسین کے دربار میں ایک فقیر آیا. صدا کی اس نے، عرض کیا حضور کچھ عطا فرمائیے. تو حضرت امام حسین نے فرمایا ابھی معاویہ کی طرف سے جو ہمیں وظیفہ آتا ہے وہ پہنچا نہیں ہے. وہ جو ہی پہنچتا ہے تو میں تمہیں دے دوں گا. وہ دوسرے دن آیا تو آپ نے فرمایا ابھی نہیں آیا. تیسرے دن پھر آیا تو آپ نے اس کو 1000 دینار سونے کے سکے دیے. آپ نے فرمایا 5000 نذرانہ آیا، 1000 تجھے دے رہا ہوں. یہ یاد رکھیں. رسول گرامی احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں اپنی تقریر بالکل مکمل کر چکا، لیکن میں نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. میری تقریر پہ کسی کو سوال ہو وہ کھڑا ہو کے سوال کر سکتا ہے، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، ہم کسی بھی صحابی کی فضیلت کے منکر نہیں ہیں، آل بیت کے کسی فرد کی فضیلت کے منکر نہیں ہیں. مولا علی کی جتنی حدیثیں ہیں اگر مانتے ہیں تو وہ ہم جنہاں دا بہت بڑا نعرہ نا نوکر میں صحابہ دا، تے علی دے موڈے جدو لفظ مولا حدیث نال ثابت بھی ہو جاوے، باویں لکھ واری سکوٹر دے مگر لکھ لے میں نوکر میں صحابہ دا، علی نو مولا نہیں کہیں گے. مولا علی بھی مانیں گے تو پھر بھی اہل سنت مجبوری کی وجہ سے نہیں، ایمان کی وجہ سے. اور صدیق اکبر روضہ رسول میں تشریف فرما ہے، بولو سبحان اللہ. مصلی رسول پہ تشریف فرما ہے. اور یہاں یہ بھی بات کہہ دوں، در والے اور ہوتے ہیں گھر والے اور. بڑی ٹرمینالوجی جناب چلائی گئی تھی، او در والے اور گھر والے اور. میں نے کہا صدیق اکبر کی بیٹی ہے، نکاح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. اب بتائیے صدیق سسر ہے گھر والا یا در والا؟ حضرت عمر کی بیٹی ہے، نام حضرت حفصہ ہے، نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. اب حضرت عمر ہے مصطفیٰ کریم کے سسر، سسر در والا یا گھر والا؟ او حضرت عثمان ہے، مصطفیٰ کریم کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں ہیں. حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ دونوں نکاح عثمان میں ہیں. اس لیے عثمان تو ذوالنورین 2 نوروں والا ہے، اس لیے عثمان 2 نوروں والا ہے. اب آپ بتائیے داماد در والا یا گھر والا؟ حضرت مولا علی ہیں، ان کے نکاح میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. اب یہ داماد ہیں، در والا یا گھر والا؟ میں نے کہا یہ تعریف تو نے جن کے لیے یہ نکالی تھی، در والے اور گھر والے اور، وہ تو ثابت ہو گئے گھر والے. بولیے سبحان اللہ. رسول گرامی احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آپ سفر معراج سے واپس تشریف لائے، حدیث علماء اسی وقت کی بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس کو رسول اللہ کے علم پر بھی علماء بیان کرتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. میرے محبوب نے فرمایا بلال میں نے دیکھا ہے تو جنت میں مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا جنت میں جاتے ہوئے میں جس اونٹنی پہ سوار ہوں اس اونٹنی کی مہار تو نے پکڑی ہوئی ہے. میں آکھیا جیڑا حبشی آوے حبش چوں
کلمہ پڑھے سرکار دا او تے جنت وچ رسول اللہ دے نال جاوے تے جنہیں اپنا سارا گھر لٹایا ہوئے جیڑا غار وچ بھی نال ہوئے جیڑا مزار وچ بھی نال ہوئے جیڑا ہجرت وچ بھی نال ہوئے جیڑا جنگاں وچ بھی نال ہوئے کوئی ایک جنگ بتاؤ ایک جنگ اوے سوکھے ویلے دے بیلی تے سارے بن دیں جب سب کچھ موجود ہو اس وقت کے دوست تو سارے ہوتے ہیں جنگ میں پتہ چلتا ہے کون مخلص ہے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا گیا اشجع الناس کون ہے سب سے دلیر کون ہے تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا میدان بدر والے دن جب سارے لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ حضور کی عریش مقدس اس چھپر شریف کی حفاظت کون کرے گا تو حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے تھے میں رسول اللہ کا محافظ ہوں جب بھی کسی شخصیت کی جب بھی کسی ہستی کی فضیلت پہ حدیث پڑھی جائے تو ہم کبھی بھی کسی ہستی کے فضیلت کے منکر نہیں ہوئے اہل سنت ہی ایک وہ مسلک ہے اہل سنت بھی وہ ایک جماعت ہے جب مولا علی کی عظمت و فضیلت پہ حدیث آتی ہیں تو ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت پہ حدیث آتی ہیں تب بھی ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے حضور کی ازواج کی بات آتی ہے تو ہم اپنا منہ سکیڑ نہیں لیتے حضور کی بنات کی بات آتی ہے تب بھی ہمارے سینے سکڑتے رہی ہیں بلکہ ہمارے چہرے گلاب کی پنکھڑی کی طرح کھل جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں بھائی جو رسول اللہ نے جس کو جو فضیلت دی ہے ہم اپنے سر خم کرتے ہیں اور ہم اپنے سر جھکاتے ہیں بات صدیق اکبر سے لے کر حضرت سیدنا امیر معاویہ تک ہو جو مصطفیٰ کا صحابی ہے کل وعد اللہ الحسنہ کا وعدہ جس کے ساتھ رب ذوالجلال کا ہے جس کے حق میں رضی اللہ تعالی عنہ و رضوا عنہ کا اعلان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کا جو مصداق ہے عزیزان ذیت شام صرف اہل سنت ہیں جو ان میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے اسی لیے دائیں بائیں آگے پیچھے شرق اور غرب شمال و جنوب کے اندر نگاہ دوڑا کر دیکھ لیں اسی وجہ سے صرف داتا علی اجمیری تم میں ہے بابا فرید تم میں ہے قطب علی شاہ تم میں ہے مہری علی تم میں ہے شہباز چشت سلیمان تونسوی تم میں ہے حضور پیر سیال تم میں ہے جن کے دل میں اہل بیت کی محبت میں کمی آئی وہاں بھی کوئی بابا فرید نہ بن سکا جن کے دل میں صحابہ کی محبت آئی اہل بیت کی محبت نہ آئی یا اہل بیت کی محبت آئی صحابہ کی محبت میں کمی آئی ان میں بھی کوئی نصیر الدین چراغ دہلوی نہ بن سکا اگر قیامت تک فیض ملتا رہے گا تو ہر اس کو ملے گا جس کے دل میں محمد کی نسبت کا حیا ہوگا بات سمجھ آ رہی ہے اس لیے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ کی آج سٹیج پر میں اگر صرف نعت خانوں کی طرف اشارہ کروں تو شاید یہ 2 نمبری ہو میں ایسے خطیب میں ایسے نقیب ایسے نعت خان اور ایسے پیر جو ابن الوقت ہیں زمانے کی جھلک کو دیکھتے ہیں اور حضرت قائد اعظم کے سامنے سر جھکاتے ہیں اے اہل سنت کے پیسے سے تمہارے پیٹرول پمپ لگ گئے لیکن آج تک تمہارے چہرے پر داڑھی نہ آئی اہل سنت کے پیسے سے تم پیسے سمیٹ نہ سکے لاکھوں روپے تمہارے پاس آ گئے لیکن تم اہل سنت کے سٹیج پہ کھڑے ہو کر اہل سنت کے عقیدے کا دفاع نہ کر سکے انسان اگر کوشش تھوڑی بھی کرے تو پیٹ بھرنے جتنی روزی اللہ پھر بھی فرماتا ہے اور جو لکھا ہے وہ کوئی کم نہیں کر سکتا بندہ بنے تو اللہ اسے بھوکا نہیں مرنے دیتا اے اہل سنت نے اتنا دیا ہے کہ پیٹ میں سما نہیں رہا اب جناب کوئی ٹرک خرید رہا ہے اور کوئی 22 ویلر اور کوئی پیٹرول پمپ لسٹیں ہمارے پاس موجود اور پی رہے کہ وہ جناب جیپ ریلی تو نکال رہے ہیں جیپ ریلی
تھل کے اندر وڈیرے نہیں، آستانوں کے صاحبزادے، سنو اور میری بات ریکارڈ کرو اور نیٹ پہ چڑھاؤ میری اس آواز کو، وہ صاحبزادے جو مریدوں کے نذرانوں سے پلے، انہوں نے جیپ ریلیاں نکالی ہیں، فلسطین کے حق میں ایک بیان بھی نہیں دیا، اور کروڑوں روپے جو خرچہ جیپ ریلی پہ ہوا تھا اس میں سے کچھ پیسے بچا کر فلسطینی زخمیوں کی دوائی کے لیے بھیج دیے جاتے، نہ چڑھے تو سید مہر علی شاہ کے نظریات تو اپناؤ۔ آپ مجھے بتائیں ایمان سے، مولا علی کا اگر کوئی قصیدہ لکھے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں، لیکن کتنے ثنا خان ہیں جنہوں نے ختم نبوت پہ اشعار لکھے ہیں، کتنے پیر ہیں پاکستان کے اندر۔ جیلم میں جو کل واقعہ ہوا کہ ایک سرکاری عمارت ہے، اس کو مرزائیوں کی عبادت گاہ قرار دے دیا گیا، اور جب مسلمان بڑھے کہ سرکاری عمارت کو اگر مرزائیوں کی عبادت گاہ قرار دیا جا سکتا ہے تو اللہ کی مسجد بھی بنایا جا سکتا ہے، وہ مسلمان آگے بڑھے، انہوں نے جا کر وہاں مینار لگا دیے، اذان پڑھی اور جماعت شروع کر دی۔ تمہارا حق ہے تو ہمارا حق نہیں، تم اپنی جگہ خریدو، جو وہاں کرنا ہے تم نے کت خانہ وہ وہاں کرو، لیکن خدا کے گھر میں، خدا کے مسجد کا جو شرف اور مقام ہے وہ ہم نے اس کو دے دیا، اب اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس حد تک کمالیہ سے لے کر پورے پاکستان میں جہاں جہاں ان کے اوپر ہاتھ رکھا جا رہا ہے کوئی تو اٹھتا، نذرانوں کے بل بوتے پر ہی چلو اٹھتا، لیکن افسوس، صد افسوس، ثنا خان سٹیج پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے مولوی صاحب مینوں 26 لاکھ ہو گیا، تینوں کیڑی پیڑ ہے؟ میں کہا سانو کوئی پیڑ نہیں، لیکن اہل سنت دے نوجوانوں میں کہاں گا، او میرے براؤ جنہ ہجڑیاں تے تسی 26 لاکھ سٹیا ہے، وہ اب تمہارے علماء کے گلے پڑ رہے ہیں، گلے پڑ رہے ہیں، وہ ان علماء کو بھونک رہے ہیں۔ ہمیں تیرے 26 لاکھ کا کوئی دکھ درد نہیں ہے، ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، پر تیرے اس جملے سے اہل سنت ضرور بیدار ہوگی۔ آج ضرورت ہے کہ اسٹیج کے اوپر محفل میلاد میں کم از کم اس بندے کو بلایا جائے اور منبر پہ اس بندے کو بٹھایا جائے جس کے اندر عقائد کے تحفظات کے ساتھ ساتھ، عقائد کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس بندے کو مسلمانوں کا درد بھی ہو، کشمیر والے ہوں، فلسطین والے ہوں، برما والے ہوں، چائنا والے ہوں، شرق و غرب میں جیسے ایک جسم کے حصے کو تکلیف ہو پورا جسم تڑپ جاتا ہے، اور اتنا تو کم از کم ہو محمدی کو کہیں بھی تکلیف ہو مسلمان کے اندر اتنی غیرت تو ہو کہ اس کو درد ہو۔ اللہ تعالیٰ راہ ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹی محافلوں یا بڑی، زیادہ حضرات ہوں یا تھوڑے، پیسے تھوڑے لگیں یا زیادہ، میں آپ حضرات سے اپیل کروں گا کہ آپ حضرات اب بیدار ہوں، اب اپنا شعور اجاگر فرمائیں اور کرم نوازی فرمائیں تاکہ ان منبروں سے ہمیں عقائد کی اصلاح بھی ہو اور حضور کی امت کی محبت بھی پیدا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔